ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم دیکھیں گے کون مرد کا بچہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے جاتا ہے۔ پھر ہم کو ہمارے پاکستان کے وکلا کو للکارا ہے۔ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، معمولی سا بھی چھیڑ چھاڑ، وہ پاکستان کی بقا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری میں نہیں ہے، یہ ملک کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ اس ملک کو تباہ ہونے سے ہم نے ہمیشہ، میری ایک رائے اور میں ہمیشہ اس رائے پہ، اس ملک میں جب بھی سخت وقت آیا ہے، جب بھی کسی بھی لحاظ سے سخت وقت آیا ہے، سب سے پہلے اگر نکلے وہ پاکستان کے وکلا نکلے ہیں۔ کیا ایوب خان کا دور تھا؟ کیا یحییٰ خان کا دور تھا؟ کیا بدترین ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا دور تھا؟ جو کہ موومنٹ چلنے والی ہے، جس کے لیے ہم سارے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ موومنٹ اس ملک میں آئین کی تحفظ کے لیے، لوگوں کی جس میں بنیادی حقوق ہیں، جس میں وکلا ہم سب کی ایک ڈگنیفائڈ عزت اور مقام کا معاملہ ہے، اس تحریک کے لیڈر منیر ملک کی طرف سے میں آپ جتنے صافی ساتھی ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، اور یقیناً آپ کے ذریعے سے ہماری آواز اس ملک کے سارے وکلا اور اس وکلا کے علاوہ پاکستان کے وہ سارے عوام، پاکستان کی وہ ساری سول سوسائٹی جس نے 2007 کی تحریک میں بہت بھرپور انداز میں پاکستان کے وکلا ساتھیوں کا ساتھ دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر، اور جیسے کہ ہم کو بتایا گیا تھا وہ کوئی عام ڈکٹیٹر نہیں تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان آرمی میں کمانڈو ہونے کی وجہ سے اس پرویز مشرف کا ایک اچھی خاصی پاکستان آرمی میں ایک رسپیکٹ تھی، ایک لائکنگ تھی، ایک اس کے لیے سافٹ کارنر موجود تھا۔ تو اتنے طاقتور اور مضبوط ڈکٹیٹر کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وکلا نے، سول سوسائٹی نے، جس میں بعد میں اسٹوڈنٹس شامل ہوئے، پاکستان کا ایک ایک شخص، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور بالکل یقین اور ایمانداری سے کہا ہے، یہ جو میری آنکھیں ہیں، اس تحریک میں ان آنکھوں نے کروڑوں لوگوں کو آئین کی سربلندی کے لیے اور عدلیہ کی عزت اور وقار کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا، ہم نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا۔ یہی کراچی ہے جس میں 12 مئی کو جس طریقے سے وکلا کی یا عوامی اس زمانے کی تحریک کو کچلنے کے لیے جس طرح بے تحاشا وائلنس کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور یہی کراچی کی سڑکیں جس میں عدالتوں کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے، جس میں سڑکوں پہ ہمارے وکلا پاکستان سے آئے ہوئے اور کراچی کے وکلاؤں کو شہید کیا گیا، اور اسی تحریک میں ساہیوال میں ہمارے ساتھیوں کے اوپر ان کے چہروں پہ ایسڈ تیزاب ڈالا گیا، وہی تحریک جس میں وکلا نے اسلام آباد میں ہمارے فنکشن میں صرف ہمارے پہنچنے سے چند منٹ پہلے مغرب کی نماز کی وجہ سے تھوڑی سی جو تاخیر ہو گئی تھی، ہمارے 17 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ کوئٹے میں جس تحریک کی بنیاد شروع ہوئی، اس میں ہمارے ایک ساتھی کو جو ہے شیلنگ کے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اسی کراچی میں دفتروں میں ہمارے وکلا کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ کراچی پاکستان کی تحریکوں کی جان ہے، بڑی اس میں طاقت ہے، بڑی اس میں فورس ہے۔ یہ کراچی یقیناً جس میں ہماری اور آپ کی عزت کا معاملہ ہے، وکیلوں کی عزت کا معاملہ ہے، اس ملک کی بچاؤ کا معاملہ ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت جوش جذبے اور پورے یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں
کہ کراچی کے وکلا اور ان کی وجہ سے پاکستان کے سارے وکلا اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں گے. یہ تحریک صرف میرے لیے، منیر ملک کے لیے، عامر کے لیے نہیں ہے، یا ایک ایک وکیل کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے. پھر ایک جرنل نے پھر ہم کو، ہمارے پاکستان کے وکلا کو للکارا ہے. آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، معمولی سا بھی چھیڑ چھاڑ، وہ پاکستان کی بقا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے. آئین جب نہیں ہے، جب آئین نہیں ہے تو کس بات کا ملک اور کس بات کے عوام کے بنیادی حقوق. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور صدق کے دل سے میں نے کہا ہے، پورے جوش کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کہا ہے، جسٹس منیر کے فیصلے کے دن، فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے فیصلے کے دن، اگر اس وقت کا وکیلوں کا کوئی نمائندہ اگر اٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جسٹس منیر کو کہتا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، تو وہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو اس ملک میں تباہی مچائی گئی، اس کو ابتدا ہوتے ہی اس کا گلا اسی وقت گونڈ دیا جاتا تھا. آج وہ ٹائم، وہ وقت نہیں ہے، مگر اس سے بہت طاقتور ایک اس وقت ہم میں کوئی لیڈر نہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس تحریک کے ہم سپاہی ہیں، اس تحریک کے ہم لڑنے والے اور جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں کوئی لیڈر نہیں. کبھی ہمارے ذہن میں یہ خناس نہیں آیا کہ ہم میں سے کوئی شاید لیڈر ہے. ہم بھائی ہیں. ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہماری روزی کا معاملہ ہے، یہ وکیلوں کی روزی کا معاملہ ہے. عزت، ہم کو اس جگہ سے روزی ملتی ہے، عزت ملتی ہے. آج جو حملہ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، اسی کراچی میں عامر بھائی اور دوسرے ساتھیوں کے تعاون سے جو 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف جو ہم نے ایک بہت بڑا اسی پارکنگ اس میں جو ہم نے نشست کی تھی، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کسی صورت 26ویں ترمیم کو نہیں مانا جائے گا. آپ نے دیکھا ہم نے جو کہا صحیح کہا. 26ویں ترمیم ایک صرف ایک چند صفحوں پہ مشتمل ایک امینڈمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا اس جوڈیشل سسٹم کو بلڈوز کرنے کا ایک بلڈوزر ہے. آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے لوگوں کو سپریم کورٹ میں ان جگہوں پہ بٹھایا گیا ہے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہے. ہم منصور شخص کے اس کے نہ بسگر ہیں نہ راہک ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، سینئر موسٹ جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا، جو ایک ججمنٹ کے تحت ایک روایت تھی، منصور علی شاہ کے حوالے سے اس روایت کو توڑی گئی. کیونکہ وہ شخص سمجھتا ہے، آئین کو سمجھتا ہے، بنیادی حقوق کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنی عزت اور احترام کو سمجھتا ہے. آج اس جج کو آپ نے ایک طرف کر دیا. تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ چند صفوں کا ایک امینڈمنٹ نہیں، یہ اس ملک میں تباہی ہے. وہ تباہی ابھی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے. یہاں سے 26ویں نمبر کے جج کو، لاہور سے 15 نمبر کے جج کو آپ اٹھا کر لے گئے، اور بلوچستان سے صرف 9 دن کے جج کو آپ اٹھا کر جو ہے اسلام آباد جگہ لے جا رہے. کیا مذاق بنایا آپ نے؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری میں نہیں ہے، یہ ملک کو تباہ کرنے کی بات ہے. اس ملک کو تباہ ہونے سے ہم نے ہمیشہ، میری ایک رائے اور میں ہمیشہ اس رائے پہ،
اس ملک میں جب بھی سخت وقت آیا ہے، جب بھی کسی بھی لحاظ سے سخت وقت آیا ہے، سب سے پہلے اگر نکلے وہ پاکستان کے وکلا نکلے ہیں۔ کیا ایوب خان کا دور تھا؟ کیا یحییٰ خان کا دور تھا؟ کیا بدترین ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا دور تھا؟ اسی ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے وکلا، جس میں ہم سب موجود تھے، لاہور میں 3,500 اور 4,000 کی تعداد میں ہم وکلا جمع ہوئے، اور ضیاء الحق جیسے بدترین ڈکٹیٹر کو، جس کا نام لیتے ہوئے آدمی کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے اس کو چیلنج کیا، اور ضیاء الحق کے مخالفت، ضیاء الحق کے اس پہ پہلا ریلی تھی، پہلی جلوس تھی، لاہور ہائی کورٹ کے مال روڈ سے نیلا گنبد تک ہم لوگ گئے اور نعرے لگاتے گئے۔ جب بھی اگر وقت ہوا ہے، پھر پرویز مشرف کا دور تو آپ کے سامنے ہے، لہذا ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہماری یہ گزارش ہے وکلا سے، اگر نوجوان آدمی میں، نوجوان وکیلوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر وہ جذبہ موجود نہیں ہے، آنکھوں میں وہ چمک موجود نہیں ہے، اور دل میں صرف پمپ کرنے والے، دل میں خون پمپ کرنے والے دل کے علاوہ اگر جذبات اور دھڑکتے ہوئے جذبات نہیں ہیں اس وکیل میں، تو صرف وہ آئے گا، پیسے کمائے گا، شادی کرے گا، بچے پیدا کرے گا اور چلا ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات، ہم بھی تو آپ کے سامنے وکیل ہیں، یہ بھی تو آپ کے سامنے وکیل ہے۔ ساری وکالت میں ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر ڈکٹیٹر کے خلاف، ہر ظالم کے خلاف، ہر جاگیردار کے خلاف، ہر سردار چودھری اور خان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ آج بہت اہم وقت ہے، ہم آئے آپ کے سامنے، ہم 10 تاریخ کو منیر ملک صاحب کی لیڈرشپ میں ہم سارے پاکستان کے وکلا شامل ہوئے، اور بہت بہت مہربانی ہے ہمارے کراچی بار کے جو ساتھی ایک قافلے کی صورت میں جائیں گے، اسی طریقے سے بلوچستان سے، پشاور سے، لاہور سے، ہر جگہ سے قافلوں کی صورت میں وکلا آئیں گے، اور ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم دیکھیں گے کون مرد کا بچہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے جاتا ہے، اور کون مرد کا بچہ جو وہاں کی نڈر مرد، بہادر، آئین کو ماننے والے، پاکستان کے بنیادی حقوق کو سیف گارڈ کرنے والے جو 8 اور 10 نڈر سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گنتی کو کون انڈو کرتا ہے۔ یہ گز، پشتو میں ہم بلوچستان میں کہتے ہیں، بلوچستان والے ہم کہتے ہیں یہ گز، یہ میدان، تمہارے لیے بھی یہ میدان ہے، ہمارے لیے بھی یہ میدان ہے، مت کرو۔ اسی کراچی میں نے ان ججز کا نام لے کر کہا تھا، اب بھی کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگ ہیں، مت کرو۔ تمہارے مقابلے میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے یہ جج جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کے جج کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک 10 دن کا آیا ہوا بھی اگر ہمارا جونیئر ساتھی وکیل اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتا ہوں، وہ آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے سارے ججوں سے یہ وکیل کی عزت اور اہمیت زیادہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، دل و جگر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں کہا کہ کہتا ہوں، اس تحریک کے بعد آج تک کبھی بھی ہم نے وکلا کے مفاد پہ، جوڈیشری کے اہمیت پہ ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ایک معمولی
ایک معمولی چیز بھی جو ہے وہ ہمارے جذبے کے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہوئی ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اور پورے طاقت کے ساتھ یقین دلاتے ہیں. جس طرح خدا پہ یقین ہے اس طرح اس بات پہ یقین ہے کہ یہ امینڈمنٹ بن گئی ہے. جس طرح بنی آپ کے سامنے ہے. بہت چھوٹے لوگوں نے یہ امینڈمنٹ کیا, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بولے. میں نے بہت سال پہلے کہا تھا ایک بہت بڑے فنکشن میں نے کہا ابھی تک تو ہماری قسمت میں چھوٹے قد کے لوگ آتے رہے ہیں. ڈرو اس وقت سے جو چھوٹے چھوٹے بونے لوگ آئیں گے سامنے. آج وہ وقت آپ کے سامنے ہے. بونے بیٹھے ہوئے, پگنیز بیٹھے ہوئے. ہم نے تو جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے, بالکل کریں گے. اور دنیا دیکھے گی, ایسی دنیا دیکھے گی کہ جیسے ہر وکیل, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہر وکیل کو اس 2007 کی تحریک کے حوالے سے سر اٹھا کر چلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا تھا. ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے, وہ اس سر اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے. ہم اپنے ذریعے سے آپ کو بھی وہ موقع دے رہے ہیں. آپ کو, ہم کو, سب کو یہ تحریک چلانی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے کتنی دیر تک اس ملک میں حکومت اور دھاندلی کر سکتا ہے.